کہتے ہیں کہ چین میں نا کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی. یہ بہت پرانی بات ہے, یہ حکایت کہہ سکتے ہیں آپ یا لوک داستان کہہ سکتے ہیں. لوک داستانیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے سورس کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں سے شروع ہوئیں, جن کے بارے میں لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں سے شروع ہوئیں, لیکن ان کے اندر کوئی اخلاقی سبق ہوتا ہے, حکایت ہو یا لوک داستان ہو. تو چائنا کے کسی گاؤں میں ایک بڑھیا جو تھی, اس کے ہاں اللہ نے بیٹا دیا, اس نے اس کی پرورش کی, وہ بڑا ہوا اور اس کے پاس کافی ساری جائیداد تھی, پیسے تھے, جانور تھے. وہ کھیتی باڑی کرنے لگا. اس کا شوہر پہلے فوت ہو چکا تھا. اب اس کا پورا جو دار و مدار تھا, جو اس کی خوشیوں کا سامان تھا, جو اس کا سہارا تھا, جو اس کی آنکھوں کا تارا تھا, وہ اس کا بیٹا تھا. لیکن ایسے ہوا کہ اس بیٹے کو کوئی مرض لاحق ہوا اور وہ فوت ہو گیا. اب زندگی اور موت جو ہے اس کا تعین جو ہے وہ اللہ کی ذات کرتی ہے, اور اس کا تعین عمر کے ساتھ نہیں ہے. کوئی پہلے فوت ہو جاتا ہے اور کوئی اپنے فوت ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے. اب ہوا ایسے کہ اس کے لیے اتنا بڑا یہ صدمہ تھا, اس کو نہیں یہ سمجھ آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے. اس کے پاس وہ جو ساری دولت تھی, وہ ساری زمینیں تھیں, وہ جو سارے جانور تھے, اسے بیکار اور فضول لگ رہے تھے. وہ ایک پاگلوں کی سی کیفیت میں کسی حکیم کے پاس گئی, کسی طبیب کے پاس گئی کہ میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے اور میں کیا کروں, میں اسے دفن بھی نہیں کرنا چاہتی. اس نے کہا آپ اپنے بیٹے کو دفن کر دیں, لیکن میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے, وہ دوبارہ آپ کے پاس آ سکتا ہے. اس بڑھیا نے بیٹے کی تدفین کی اور کہا کہ مجھے اب وہ نسخہ بتاؤ کہ وہ کون سا نسخہ ہے کہ جس سے میرا بیٹا جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے, میری آنکھوں کا سکون بنے. انہوں نے کہا کہ آپ سرسوں کے بیج لے کے آئیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بیج ایسے گھر سے آپ لے کے آئیں گے کہ جس گھر میں کوئی بھی غم نہ ہو. اور وہ بڑھیا خاتون نے یہ سمجھا کہ میرے سوا پورے گاؤں میں کسی کے گھر میں بھی غم نہیں ہے, لہٰذا یہ تو بہت آسان کام ہے, میں لے آؤں گی. اور وہ لینے کے لیے چلی گئی. جب انہوں نے پہلے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں سے خاتون باہر آئیں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی کبھی غم, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف آئی ہو؟ تو اس نے بہت ساری پریشانیاں بتائیں کہ اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے اور اسے مزدوری کے لیے کہیں سے کام بھی نہیں ملتا, اس کے بچے جو ہیں وہ بھوکے رہتے ہیں. اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے کہا کہ اچھا میرے پاس بہت ساری دولت ہے, میں آپ کو شام کو کچھ پیسے دے جاؤں گی اور کھانے کی کچھ چیزیں دے جاؤں گی, تو آپ اپنا گزارا کریں. اور پھر اگلے دن وہ پھر کسی اور گھر میں گئی اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا, حتیٰ کہ وہ پورے گاؤں میں جس گھر میں بھی جاتی ان کے دکھ اس کو بہت زیادہ بڑے لگتے. اور آہستہ آہستہ اس کا وقت گزرنے لگا اور وہ لوگوں کی مدد کرنے لگی, اور اس کے دل کے اندر اللہ نے ایک سکون جو ہے وہ پیدا کر دیا. اور وہ پھر دوبارہ حکیم کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے جو نسخہ دیا ہے, میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ غم جو ہے وہ ہر گھر میں ہے, لیکن ہمیں اس غموں کے ساتھ کس طرح جینا ہے یہ سیکھنا ہوگا. اور اس نے کیسے جینا سیکھا کہ اس نے دوسرے لوگ جو غم میں مبتلا تھے ان کی مدد کرنا شروع کی, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کی, ان کے غم دور کرنے کی کوشش کرنے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جو اس کا غم تھا اسے کم کر دیا اور اس کے غم کو اللہ نے سکون میں تبدیل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں خوشی ہو اور غم نہ ہو. یاد رکھو ہر خوشی کے ساتھ غم بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر غم میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.